حریم شاہ جو ہے وہ بھی کال نہیں کر رہی، کوئی کاس ہی نہیں ڈال رہا، بس چلیں وقت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کوئی بھی مائک ہو، میں اس کو نہیں مانتا، نہیں نہیں نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، آپ اس کو ہٹائیں یہاں سے، پیچھے کریں آپ۔ جس دن میں باہر آؤں گا ان سب کو لگ پتہ جائے گا کہ خان کی کیا طاقت ہے۔ دیکھیے ایک دیگ پک رہی ہے اس کو پکنے دے، اور جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ اس میں یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے، اگر حلوے کی دیگ پک رہی ہے تو سارے مل کر بیٹھ کر کھائیں گے تو برکت پڑے گی۔ میں وزیر اعظم بنوں گا کیونکہ ہمارا جوش اور جذبہ دیکھ کر اسلام آباد میں سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ چلے چھوڑیں، وہ روٹی شوٹی کھانی ہے آپ نے، یا چھوڑو انٹرویو نہ لو، آپ میٹھی پاؤ۔ ہم دوستوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں اور دشمنوں کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد کے تحسین جمال سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں۔ سیاستدان ہوں، آرٹسٹ ہوں، صحافی ہوں، ان کی نقل اتارتے ہیں اور ایسے اتارتے ہیں کہ فرق ان میں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کون کیسا ہے، اس کے بعد پھر آپ مائک لے کر آ جاتے ہیں، اور جب مائک میرے سامنے آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جوش آ جاتا ہے، اس لیے اپنے مائک کو بچائیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ کوئی بھی مائک ہو، میں اس کو نہیں مانتا، نہیں نہیں نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، آپ اس کو ہٹائیں یہاں سے، پیچھے کریں آپ۔ مولانا صاحب کیا آپ اب دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نون لیگ ہو یا نیم ہو یا جو بھی ہو، الف سے لے کر یہ تک جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر وہ پاکستان کی بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ مفاہمت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ جو سیاست ہے، یہ دیکھیے یہ کوئی حلوے کی دیگ نہیں ہے، یہ ایک ملکی مفاد کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ اس کو مذاق مت بنائیں۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر جماعت کا جو بھی حکومت ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم کسی کا حصہ نہیں بنتے، لیکن یہ سب ہمیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ہماری مجبوری ہے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، ہم جب ملتے ہیں تو پھر آپ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں سے چلا کاٹنے گئے ہوئے تھے شیخ صاحب، آپ کدھر تھے غائب؟ اور دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرا تو سیاست سے دل ہی اٹھ گیا ہے، اب تو اکیلا بیٹھا ہوں، بس آپ جیسے دوست آتے ہیں تو بس انٹرویو دے دیتا ہوں، ورنہ دل اداس ہو گیا ہے۔ حریم شاہ جو ہے وہ بھی کال نہیں کر رہی، کوئی کاس ہی نہیں ڈال رہا، بس چلیں وقت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو میری ایک پارٹی ہے، ایک ٹانگا پارٹی کہتے ہیں اس کی، میری کیا حیثیت ہے، سارے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، یار چھوڑو مجھے آرام کرنے دو۔ خان صاحب آپ کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ آپ غصہ بڑی جلدی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، بات اصول کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ساری پارٹیاں مل کے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کو انہوں نے کھایا ہے، اور سارے مل جاتے ہیں پھر آپس میں اکٹھے ہو کے ایک شیر کا مقابلہ کرتے ہیں، نقلی شیر ہیں سارے، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کبھی وزیر اعظم ہی نہیں بن سکتے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ جب بھی الیکشنز ہوئی، آپ کا سندھ کا، پاکستان کا یہ سپوت وزیر اعظم بنے گا، کیونکہ ہمارا جوش اور جذبہ دیکھ کر اسلام آباد میں سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب تو آپ کی عمر بزرگی میں چلی گئی، ابھی بھی آپ سیاست کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میرا دور تھا آپ اس کو یاد کیا کریں، یہ نہ دیکھیں کہ 1.25 مہینہ تھا یا 1.5 مہینہ تھا۔ میرا دور الحمدللہ جتنے وزیر اعظم پاکستان میں ہوئے ہیں سب سے اچھا دور میرا ہی تھا۔ آپ کا بھائی جیل میں ہے، پرویز لائی، وہ کہتا ہے مجھے شجاعت حسین صاحب نے بھیجا ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اپنے بھائی کی جیل میں ہونے کی؟ دیکھیں وہ پرویز لائی بڑا ہو گیا ہے، وہ چھوٹا تو نہیں ہے، وہ اپنا اچھا برا سمجھتا ہے۔ زرداری صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ مفاہمت کے، سنا جاتا ہے کہ سیاست میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں آپ، یہ آپ کے اندر کوالٹی کہاں سے آئی؟ پاکستان میں میاں صاحب اور بی بی کے علاوہ اگر کوئی سیاستدان مشہور ہوا ہے تو وہ آپ کا زرداری ہے، اور ہم دوستوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں اور دشمنوں کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں۔
तहसीन जमाल साहब ने बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनाई हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की, कोई एक किसी सहाफ़ी की या कोई एक्टर की और सुना दे जो आपको समझें कि आप बहुत अच्छी। सलीम साफ़ी साहब हैं। देखिए, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं उन दवाओं तक बहुत आसानी से पहुंच जाता था जिन दवाओं के ऊपर लिखा होता था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वही बच्चा हूँ जो अब बड़ा हो गया हूँ। तहसीन जमाल लोगों के को मुस्कुराहटें बखेरते हैं, उनको खुशियाँ बखेरते हैं। कैसा लगता है आखिर में बताएं कि इस दौर में जहाँ हर बंदा परेशान है, महंगाई है, बाकी चीज़ें हैं, और आप जिसके पास बैठते हैं उसके चेहरों पे खुशियाँ बखेर देते हैं। ये भी अल्लाह की करम नवाजी है। मैं समझता हूँ अगर मेरी आवाज़ों से या इस फ़न से लोग खुश होते हैं तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन जी आज आपसे हमने मिलवाया है तहसीन जमाल, जो इस्लामाबाद के खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, आवाज़ें बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं सियासतदानों की, हर एक की, और जिन लोगों के साथ भी बैठते हैं उनमें खुशियाँ बखेरते हैं। इस वजह से ये अपनी इस मुनफरिद जो इनके अंदर ये खूबी है, इस वजह से पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाने जाते हैं।